بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی جو آزمائش کرتا ہے وہ عام انسانوں کے بس سے باہر ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، غیب سے انہیں اشارہ ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اٹھ اور قربانی کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ راہ خدا میں قربان کر دیے۔ اسی طرح وہ مسلسل 3 دن خواب دیکھتے رہے اور ہر صبح اٹھ کر 200 اونٹوں کو قربان کرتے رہے۔ پھر چوتھی شب غیب سے اشارہ ہوا کہ اے ابراہیم اپنی عزیز ترین ہستی یعنی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح بیدار ہوئے تو اپنا یہ خواب حضرت سارہ کو سنایا، اور وہی اس وقت آپ کے نزدیک تھیں، اور آپ علیہ السلام بھی ہر معاملہ میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کروں، اور میں حکم خداوندی کو بجا لانے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، تم کیا کہتی ہو؟ انہوں نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ کی یہی رضا ہے تو میں بھی اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، مگر آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پورا کرنے کا ارادہ فرما لیا، سفر کی تیاری فرمائی اور اپنے بیٹے کے پاس تشریف لائے، اور اس خبر وحشت اثر کو بیٹے کے سامنے دہرایا اور فرمایا، اے میرے عزیز جان فرزند، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیرا سر کاٹ رہا ہوں، یعنی تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حکم کو پورا کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا اور نفسیاتی طور پر بیٹے کو راضی کر رہے تھے تاکہ حکم خداوندی کی بجا آوری پر حضرت اسماعیل علیہ السلام آمادہ ہو جائیں اور یہ عمل جہر و قہر پر محمول نہ ہو، اور بیٹے کو یہ خیال نہ گزرے کہ باپ نے ظلم سے زبردستی مجبور کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور فرمایا، ابا جان، جس فرض کو پورا کرنے کے لیے آپ مامور فرمائے گئے ہیں اس کو بخوشی پورا فرمائیے، انشاءاللہ العظیم آپ مجھے اللہ کا حکم بجا لانے میں صابر و شاکر پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس گئے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک بمشکل 9 برس تھی۔ آپ نے حضرت ہاجرہ سے خواب کا ذکر تو نہ کیا، البتہ یہی کہا کہ اسماعیل کے سر پر کنگھی کرو اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کرو، آنکھوں میں سرما ڈالو اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر اسے میرے ہمراہ کر دو، میں اپنے بیٹے کو اپنے ہمراہ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم سن کر حضرت ہاجرہ نے کوئی سوال نہ کیا، انہوں نے بیٹے کو نہلا کر اچھی پوشاک پہنائی اور کہا، بیٹے تم آج اپنے والد کے ساتھ دعوت پر جاؤ گے۔ آپ نے ایک چھری اور ایک رسی ساتھ لی اور اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کے جانب چل دیے۔ دونوں باپ بیٹا میٹھی میٹھی باتیں کرتے جا رہے تھے۔ جب شیطان لعین نے یہ منظر دیکھا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل علیہ السلام، کیا تم جانتے ہو کہ آج تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیا کبھی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ اس پر شیطان لعین نے کہا، وہ تمہیں ضرور ذبح کریں گے، اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے والد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو پھر مجھے روکنے والا تو ضرور شیطان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہ چل سکا تو وہ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا تم جانتی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی دعوت پر لے گئے ہیں۔ شیطان لعین نے کہا، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان لعین نے کہا، باپ بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ ضرور ایسا کریں گے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ اسے پورا کرنے میں تعمل سے کام نہ لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا یہی ہے تو پھر ایک اسماعیل علیہ السلام ہی کیا، میں لاکھوں جیسے اسماعیل قربان کر دیتی۔ شیطان لعین کا خیال تھا کہ حضرت ہاجرہ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑیں گی، مگر ان کی استقامت دیکھ کر شیطان لعین کو خود وہاں سے بھاگنا پڑا۔ چنانچہ پھر شیطان لعین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، خواب تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں
اور آپ محض ایک خواب دیکھ کر اپنے بچے کو ذبح کرنے چلے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ شیطان لعین نے جیسے ہی یہ باتیں کہیں، آپ علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو ماری۔ شیطان لعین نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرنے کا مشورہ دیا، اور آپ نے 3 مرتبہ اسے کنکریاں ماری، اور یوں شیطان لعین کو فرار ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی، اور اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لیے آپ علیہ السلام کی اس سنت کو حجاج پر واجب قرار دیا۔ اب ان 3 مقامات پر جہاں شیطان لعین نے آپ علیہ السلام کو فریب دینا چاہا تھا، وہاں تینوں مقامات پر علامات بنا دی گئیں، اور حجاج کو ان تینوں مقامات پر کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان لعین کا مکر کامیاب نہ ہوا، اور حضرت ہاجرہ بھی اس کے مکر میں نہ آئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام راہ حق میں قربان ہونے کے لیے تیار رہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ اور حوصلہ بھی متزلزل نہ ہوا۔ آپ بیٹے کو لیے قربان گاہ کی جانب چلے جا رہے تھے، اور بیٹے نے ایک مرتبہ بھی باپ سے یہ نہ پوچھا کہ ابا جان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ جس جانب باپ چلتا رہا، بیٹا بھی اسی جانب چلتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک جنگل میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے بیٹے کو پاس بٹھایا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیابان میں بیٹے سے فرمایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم سوچا تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے باپ کی شفقت و محبت کو جانتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو خیال پیدا ہوا کہ کہیں شفقت پدری انہیں متزلزل نہ کر دے، اس لیے آپ نے فرمایا، ابا جان مجھے پہلے رسی سے اچھی طرح جکڑ دیجئے تاکہ فرمان خداوندی پورا کرتے وقت جب میں تڑپنے لگوں تو کہیں میرا اجر کم نہ ہو، اور میرے کپڑے اتار دیجئے کہ وہ خون سے آلودہ نہ ہوں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ جب میری والدہ انہیں دیکھیں گی تو وہ رنج و الم کی شدت سے صبر و ضبط کو ہاتھ سے دے بیٹھیں گی، اور یہ امر بھی میرے اجر کو گھٹا دے گا۔ اور ابا جان چھری کو خوب تیز کر لیں اور شدت سے میرے گلے پر پھیر دیں تاکہ اس کی برداشت مجھ پر آسان ہو جائے، کیونکہ موت سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ میری ماں کو میرا سلام ضرور پہنچائیے گا، اور اگر خلاف مصلحت نہ ہو تو میرے کپڑے میری ماں کو دے دیجیے گا کہ میرے کپڑے ان کی تسکین اور دل کی تسلی کا سبب ہوں گے۔ وہ بیٹے کی خوشبو کو ان کپڑوں میں سونگھ لیا کریں گی اور ان کے قلب کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی باتیں سنی تو فرمایا، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں تو میرا بڑا اچھا مددگار ثابت ہوا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بیٹے کو بے اختیار گلے سے لگایا اور گلے کو بوسے دیے، اور پھر دونوں رونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خاک پر لٹا دیا۔ آپ علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لے لی۔ پھر آپ علیہ السلام کبھی چھری کی دھار کو دیکھتے اور کبھی نوجوان بیٹے کے نازک گلے کو دیکھتے۔ محبت و پیار سے دل امنڈ آیا اور آنسو رواں ہو گئے، دل سے دھواں سا اٹھنے لگا۔ آخر آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیارے گلے پر چھری رکھ دی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زور سے گردن پر چھری چلا دی، لیکن چھری اس عظیم پیغمبر کا گلا نہ کاٹ سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری کی تیزی ختم ہو چکی تھی اور چھری بیکار ہو چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان آپ میرے منہ کو اوندا کر لیجئے، کیونکہ جب میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑتی ہے تو محبت و شفقت جوش مارتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر واقع ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے منہ کو اوندا کیا اور دوبارہ چھری نہایت تیزی سے گلے پر پھیر دی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گلا کاٹنا تو درکرار، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نشان تک نہ ڈال سکی تھی۔ اب آپ علیہ السلام کے لیے مزید دشواری پیدا ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر واقع ہو رہی ہے۔
آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی کہ اللہ تو میرے کام کو آسان فرما دے تاکہ تیرا حکم پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ خالق دو جہاں نے اپنے خلیل کے ارادے کو پا لیا اور فرمایا، اے جبرائیل، آج میرے خلیل کو دیکھو کہ وہ آج قربانی کیے بغیر واپس لوٹنا نہیں چاہتا۔ جاؤ جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور میرے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اس کی جگہ چھری کے نیچے دمبا رکھ دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے دمبا لے کر گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیچھے ہٹا کر چھری کے نیچے دمبا رکھ دیا اور چھری سے دمبا ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اور ہم نے پکارا، اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ امتحان بھی بڑا تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ واجب ہو گیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد تازہ کریں۔ اگر آپ کو یہ اسلامک ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔